بھالو اور شہد کی مکھیاں۔ بھالو اپنی سستی کی وجہ سے جنگل بھر میں نالائق اور نکما مشہور تھا۔ جنگل کا قانون تھا کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کا کھانا نہیں چرائے گا بلکہ خود محنت کرے گا۔ لیکن اب بھلا بھالو کو یہ بات کون سمجھاتا؟ اسے جس نے بھی سمجھایا وہ سمجھا کر تھک گیا۔ وہ کبھی کسی کی مچھلیاں چرا لیتا اور کبھی شہد کی مکھیوں کو بھگا کر ان کا شہد ہڑپ کر جاتا۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ کئی بار پٹ بھی چکا تھا، لیکن بھالو کو باز آنا تھا نہ آیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سردیوں کی ایک رات بھوک سے بھالو کا برا حال تھا کہ اچانک اسے درخت پر بھن بھن کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا۔ اب تو بھالو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ شہد کی مکھیوں نے جب بھالو کو دیکھا تو وہ ڈر گئیں۔ شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، تمام مکھیاں اپنی ملکہ کی بات مانتی ہیں۔ ملکہ نے بھالو سے کہا کہ وہ سارا شہد نہ لے جائے بلکہ جتنا اس کی بھوک ہے صرف اتنا شہد لے لے۔ لیکن اس وقت وہ مکھیوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ڈنک بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بھالو نے چالاکی سے کہا، ایک شرط پر ایسا کروں گا، مجھے جب بھی بھوک لگے گی شہد دیا جائے گا۔ ملکہ مکھی نے اس وقت چھتا بچانے کے لیے حامی بھر لی، لیکن بعد میں ملکہ مکھی کو اندازہ ہوا کہ بھالو ان کی محنت مفت میں ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی ہوتا رہا۔ بھالو نے ایک بڑا مرتبان چرا لیا تھا۔ شہد کی مکھیاں روزانہ شہد مرتبان میں ڈالتی رہیں اور بھالو مزے سے مفت کا شہد کھانے لگا۔ مفت کا شہد کھانے میں اسے مزہ آنے لگا۔ جب کبھی شہد کم ملتا یا دیر سے ملتا، رنگا بھالو زور زور سے چیخیں مار کر درخت کو ہلا کر شہد کی مکھیوں کو ڈراتا۔ ملکہ مکھی نے بھالو کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک دن تمام مکھیوں کو جمع کیا اور کہا، بھالو کی شیطانی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ ہم سے زبردستی ہمارا کھانا لے جاتا ہے اور خود سارا دن کاہلوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ جو جانور ایسا کرتا ہے وہ جنگل والوں کے لیے بدنما داغ ہے۔ ہمیں اسے سبق سکھانا چاہیے۔ مکھیوں نے بھن بھن کی آوازیں نکال کر ملکہ مکھی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ فیصلہ ہوا کہ دوپہر میں بھالو پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ ملکہ مکھی نے اس موقع پر سب جانوروں سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ بندر بھی بھالو سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ ان کے کیلے کھا جاتا تھا۔ بندروں نے بھی ملکہ مکھی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ دوپہر کے وقت بھالو شہد ملنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تک ایک مکھی بھی شہد لے کر نہیں آئی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا۔ بھالو غصے سے چیخا جیسے وہ آج درخت ہی گرا دے گا۔ اچانک اسے ایک مکھی آتی دکھائی دی۔ بھالو اسے برا بھلا کہنے لگا، میں تم سب کو ملکہ مکھی سمیت مار ڈالوں گا۔ بھالو، اب بہت ہو چکا، تمہیں اس سے باز آنا ہوگا۔ ملکہ مکھی کی آواز آئی، تمہاری یہ جرأت، مجھے سمجھاؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، ڈرپوک ملکہ۔ ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ اسے بہت ساری شہد کی مکھیوں کا شور سنائی دیا۔ اف، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ بھالو کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا تو اس کا پیر پھسلا اور وہ درخت سے نیچے گر گیا۔ شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اف آئی، میں مر گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اف بچاؤ کوئی مجھے، رنگا بھالو چیختے ہوئے بولا۔ لیکن اب کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف بندروں نے بھی ناریل توڑ توڑ کر مارنا شروع کر دیے۔ 2 ناریل ہی بھالو کو لگے جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ دست سے کراہتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایسا بھاگا کہ پھر کبھی کسی کو نظر ہی نہ آیا۔